السلام علیکم جی، فیاض رامے آپ لوگوں سے مخاطب ہے اور امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور شکر الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ بات کریں گے سیما حیدر کیس کے حوالے سے اور بہت اہم اپڈیٹ ہے جو آپ لوگوں سے میں شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ سیما حیدر کا ایک لیٹسٹ انٹرویو ہے جو انتہائی ولگر انٹرویو ہے، جس پہ میں سیما حیدر کو اپنا جواب دینا چاہوں گا اور اس پہ بات کریں گے، جس میں انتہائی نازیبہ گفتگو وہ کر رہی ہے اور حتیٰ کہ اس طرح کے الفاظ کا استعمال کر رہی ہے جو ایک خاتون کو زیب نہیں دیتے، جو ایک باعزت اور شریف عورت کو زیب نہیں دیتے، اور جس طرح کے الفاظ کا چناؤ کیا گیا ہے وہ تو خیر ساری دنیا کو پہلے بھی معلوم ہے کہ یہ کس طرح کی سوسائٹی سے بلانگ کرتی ہے، لیکن اس نے پروو کیا ہے کہ یہ ایک کمینی اور گھٹیا قسم کی عورت ہے اور ایک بدچلن اور ایک عیاش قسم کی عورت ہے۔ اور جس طرح سے اس نے ویڈیو میں کہا کہ غلام حیدر کی پھٹی پڑی ہے، اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا میرا خیال ہے کہ اس کو شرم سے ڈوب مت دینا چاہیے، اور پھٹی غلام حیدر کی نہیں پڑی، میں اس میں یہی کہوں گا کہ پھٹی تم لوگوں کی پڑی ہے، اور تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم اپنے شوہر کے بارے میں اس طرح کے الفاظ یوز کر رہی ہو، اور وہ بھی اپنے ایک بے روزگار یار کے پیچھے۔ تو شرم آنی چاہیے جس نے بھارت کی خواتین اور پاکستان کی خواتین کو ایک غلط اگزامپل جو سیٹ کر رہی ہے اور ایک غلط میسج دے رہی ہے پوری دنیا کی خواتین کو جو اپنے ہسبینڈز کے ساتھ، اپنے شوہروں کے ساتھ وفادار ہیں، ان کو غلط میسج دے رہی ہے یہ خاتون۔ تو میں اس کو یہی کہوں گا کہ بجائے اس بات کے کہ شرمندگی اور ندامت، یہ اتنی ڈٹائی سے یہ ساری چیزیں کر رہی ہے، بہرحال ان کے پاس اب اپرچونٹی کوئی بھی نہیں بچی، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے یہ ٹوٹلی طور پر مینٹلی طور پر ڈسٹرب ہو چکے ہیں، اور یہ اب چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس طرح کے الفاظ کا چناؤ کیا جائے کہ غلام حیدر اس سارے معاملے میں ڈس ہارٹ ہو جائے اور کسی طریقے سے پیچھے ہٹ جائے، اور یہ سمجھے کہ اب سیما حیدر تو اس کو کسی صورت نہیں رسپانس دینا چاہتی اور اس کا دل ٹوٹ جائے یا وہ ہوئے۔ تو میں اس میں یہ کہوں گا کہ غلام حیدر تو تمہارے پر لعنت بھی نہیں بھیجنا چاہ رہا، لعنت بھیج کر بھی اپنے الفاظ ضائع کرنے والی بات ہے، وہ صرف اپنے بچوں کی حد تک کا کوشش کر رہا ہے اور اپنے بچوں کی حد تک جدوجہد کر رہا ہے جو کہ اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، اور اس سے تم کیا، تمہارا بے روزگار وکیل بھی اسے محروم نہیں کر سکتا، نہ کوئی دنیا کا قانون اسے محروم کر سکتا ہے۔ اور انشاءاللہ کل یا پرسوں کی ڈیٹ میں ہم جا رہے ہیں سپریم کورٹ اور پاکستان، اور اس میں انشاءاللہ تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اور ایک چیز اور ہے، اب کی بار صرف غلام حیدر اکیلا نہیں جا رہا، تمہاری بہن جو ریما رند ہے وہ بھی جا رہی ہے، اور اس نے تمام تر ڈاکومنٹس بھی کلیکٹ کر لیے ہیں جو ضروری ہیں، اور تمہیں پتہ ہے وہ کون کون سے ڈاکومنٹس ہیں، اور تمہیں شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے کہ اب تو تمہیں تمہاری اپنی بہن نے ایکسپوز کر دیا ہے، اور تمہاری اپنی لوگوں نے تمہاری حقیقت کھول کر ساری دنیا کے سامنے رکھ دی، اور تمہارے اگینسٹ وہ وعدہ معافوا بننے جا رہے، اور تم لوگ 3 ممالک کے قانون توڑنے کے بعد، ایک مظلوم شخص سے بچی اغوا کرنے کے بعد اسے دھمکیاں دے رہے ہو۔ اس پہ میری بھارت کے اداروں سے بھی درخواست ہے کہ ان کو چاہیے کہ اس کے اوپر ایکشن لیں۔ ہزاروں لوگ بھارت میں جاتے ہیں انلیگل طریقے سے، اور جو بھی شخص وہاں پہ جاتا ہے ان کے اگینسٹ فوری طور پر کاروائی ہوتی ہے، چاہے وہ بنگلہ دیش سے ہو چاہے وہ پاکستان سے ہو۔ لیکن مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ سیما حیدر کے لیے بھارت کی اتنی ہمدردیاں کیوں ہیں، اور ایسی کون سی شخصیت ہے جو سیما حیدر کو بچانا چاہ رہی ہے اور اس کو ایک سیلیبریٹی کے طور پر پیش کر رہی ہے، جبکہ یہ وحشہ اور بدکار قسم کی یہ عورت ہے۔ میں معذرت کے ساتھ یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا، جس طرح کا میں نے یہ انٹرویوز کا سنا ہے، اور اس طرح کی چیزیں زیب نہیں دیتی، اور اگر آپ جانا چاہتی ہو جہنم میں جاؤ، جہاں مرضی جاؤ، لیکن بات یہ ہے کہ بچوں کو آپ کا کوئی حق نہیں ہے، وہ حق آپ نے کھو دیا ہے، کیونکہ اس وقت آپ نے اسلامک لا کے مطابق تمام جو شرعی اور وراثتی حق تھے وہ کھو دیے ہیں، اور اب آپ نے ایک بغیر نکاح کے شخص کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں، تو وہ آپ نے حق کھو دیا ہے۔ اس طرح کی ماں جو ہے وہ عورت کہلانے کے لائق نہیں، اور تم اپنے آپ کو ماں کہتی ہو، اور بچوں کی پرورش کرنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ تم یہ کہتی ہو کہ تم بچوں کو ایجوکیشن دلا رہی ہو، اس طرح کے معاملات کر رہی ہو، تو تمہیں شرم آنی چاہیے مسلسل جھوٹ بولتے ہوئے، اور شرم آنی چاہیے اس بھائی کو بھی جو اپنی بہن کی کمائی کھا رہا ہے اور اس کو سورس آف انکم سمجھ کر، ایک دکان سمجھ کے اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اس سے اپنا نام چمکا رہا ہے۔ جی میں اے پی سنگھ صاحب کے بارے میں بات کر رہا ہوں، تو یہ اب تم لوگوں کا جو کھیل ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے،
اور بہت جلد انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ٹرانسپیرنٹ ہو جائیں گی. اور جہاں تک میری بیک ڈور بات ہوئی ہے، کسی بھی صورت غلام حیدر اس موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گا. اور ایک بات یاد رکھنا، انشاءاللہ ہم تمہیں ایسا دھوئیں گے کہ تم یاد رکھو گی کہ تمہارے ساتھ ہوا کیا ہے. میں سمپل یہی کہوں گا کہ تم نے جو بھی کرنا ہے، یہ اے پی سنگھ صاحب نے رکھنا ہے، تو میں نے پہلے ہی دن ہی یہ بات کی تھی کہ تمہیں اور تمہارا 5واں بچہ وہ اے پی سنگھ رکھیں. ویسے بھی وہ اے پی سنگھ پہ جانے والا ہے، ہمیں تم سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن جو بچے ہیں غلام حیدر کے وہ ہم لے کر آئیں گے، اور اسی کی حد تک فائٹ کیا جا رہا ہے. سپریم کورٹ میں کمپلین فائل کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ، بہت جلد آپ لوگوں کو اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے. اور میرا اب آپ لوگوں سے چیلنج ہے کہ تم لوگوں سے جتنا بھی زور لگایا جاتا ہے آپ لوگ لگا لیں. انشاءاللہ جو قانونی اور لیگلی طور پر ہوگا، بچوں کے حوالے سے انٹرنیشنل لاز جو ہیں وہ اس میں انوالو ہوں گے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی اب اس میں انوالو ہوگی. ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے تم ایک مائنر بچوں کو ابڈکٹ کر کے رکھتے ہو اور اس طرح کی چیزیں کرتے ہو. بہرحال سیما حیدر کے انٹرویو کے حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے اور 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی. اپنے آپ کو مظلوم بنا کر پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تمہاری حقیقت پوری دنیا جان چکی ہے، اور تمہیں اور تمہارے مبینہ یار کو شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے. اور تمہیں ہم جو ہے وہ ابھی بھی لاسٹ وارننگ دیتے ہیں کہ تم غلام حیدر